میرے عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج روئے زمین پر مسیح خداوند کے صلیبی موت کو یاد کیا جا رہا ہے، اور مسیح خداوند کی صلیبی موت کو مایوسی سے یاد نہیں کیا جا رہا بلکہ فتح مندی سے یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسیح خداوند کی جو موت ہے وہ اس کو جب ہم یاد کرتے ہیں ہم مایوسی سے نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے۔ خدا کے کلام میں سے میں آج خدا کے کلام کی روشنی میں ان 7 کلمات جو مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارک سے کہے ان کو اختصار کے ساتھ ان کے میننگز اور لیسن، ان کے معنی اور ان سے اسباق جو ہیں ہم ان کو سیکھیں گے۔ اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو آپ اس بات کو یقیناً جانتے ہوں گے کہ مسیح خداوند جب کل سے پکڑوائے گئے تو پوری رات ان کی کبھی سیاسی لوگوں کے سامنے پیشی، کبھی روحانی مذہبی لوگوں کے سامنے پیشی، اور اگر آپ بائبل کی تاریخ کو پڑھیں تو پھر انہیں رومی گورنر سے جو ہے وہ اجازت لینی پڑی، اور رومی گورنر نے تقریباً 8 بجے کے قریب یہ اجازت دے دی، اور پھر وہ یسوع مسیح کو کوڑے لگاتے اور وہ اس جگہ پر لے گئے، اور تقریباً 9 بجے کے قریب اسے مصلوب کر دیا گیا۔ تو یسوع مسیح 9 سے 3 بجے تک 6 گھنٹے صلیب پر رہے، اور آج جو روئے زمین پر یہ 3 گھنٹے 12 سے جو 3 تک ہے، اس کی خاص عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ 3 گھنٹے مکمل جو ہے وہ تاریکی چھا گئی، سورج نے چمکنا بند کر دیا، اور اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو یوئیل نبی کی معرفت یہ بتایا گیا تھا کہ چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یسایہ 59 میں کہا گیا ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور خدا ہم سے اس لیے جدا کیونکہ بدی کی وجہ سے۔ تو جب مسیح خداوند نے پوری دنیا مجھ سمیت کی بدی کو، بدکاری کو اپنے اوپر اٹھا لیا، تو یہ خدا کا غضب تھا جو مسیح خداوند نے صلیب پر سہا، اور ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ تو ہم جب اس تہوار کو مناتے ہیں تو ہم بیسیکلی بنیادی طور پر یسوع مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن مایوسی سے، جو میں اگلا لفظ کہہ رہا ہوں، ہم مایوسی سے اس موت کو یاد نہیں کرتے بلکہ فتح مندی سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کی موت کے وسیلہ سے اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ان کے زبان مبارک سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں ہم ان پر غور کریں گے۔ بے شک آپ پڑھتے ہیں، میں تلاوت نہیں کروں گا، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا کلمہ جو مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق یسایہ نبی کی معرفت یہ بتایا گیا تھا کہ وہ گناہگاروں کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ گناہگاروں کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اور چونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا، بائبل مقدس کا خدا جو رحم کرنے والا ہے، وہ بے شک گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، اور یہی
यसु मसीह ने सलीब पर जो है वो सिखाया है कि उन तमाम लोगों को जो उसकी मसलूबियत का बाइस बने, मसीह खुदा बाप के आगे दरख्वास्त करते हैं कि वो उन सबको क्या कर दे, माफ कर दे, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं वो जानते नहीं हैं। और मसीह खुदावंद तो इसीलिए इस जमीन पर आए ताकि वो गुनाहगारों को माफी दे और उन्हें गुनाहों की गुलामी से आजाद कर दे। और यीशु मसीह ने इस जौनकनी की हालत में, दुख की हालत में उन लोगों के लिए जो गुनाहगार थे उनके लिए कोई बददुआ नहीं की, जो सता रहे थे। आपको याद होगा कि अलीशा नबी को बच्चे सता रहे थे। अलीशा नबी ने तंग आकर लानत की और 2 रिछनियां निकली बन से और 42 बच्चों को क्या कर गई, हलाक कर दिया। अलीशा नबी क्या आ गए, गुस्से में आ गए, जो बच्चे उनको चढ़ा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह को सलीब पर भी नीचे तो चढ़ा रहे थे, थप्पड़ मार कर कहते थे बता तुझे किसने मारा, जरा नबूवत कर। यहाँ तो चढ़ा ही रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर भी थे तो भी चढ़ा रहे थे। अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा ताकि हम तुझ पर ईमान ले आए, तानाजनी कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहा जो उनकी मौत का बाइस बन जाए, बल्कि उनकी जिंदगी का बाइस बनने के लिए कहा कि अब आप इनको क्या कर दे, माफ कर दे। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आए थे कि गुनाहगारों को उनके गुनाहों की माफी दे सके। मेरे और आपके लिए इसके क्या सबक है कि जब हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो मुझे और आपको सीखना है कि क्या मैं भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलता हुआ, चलती हुई दूसरों को माफ करने का जज्बा रखता हूं या नहीं। मैं सीरियस तौर पर इस 31 ईयर का जो मुशाहदा है, मैंने बहुत दफा देखा है कि आप कलीसिया के लोगों को क्या माफ करेंगे, आप दूसरे लोगों को क्या माफ करेंगे जिन्होंने आपको सताया, हर्ट किया। यहां तक कि बीवी शौहर को माफ करने के लिए तैयार नहीं, शौहर बीवी को माफ करने के लिए तैयार नहीं। और इसी तरह लोग चर्च में आते हैं और फिर घर चले जाते हैं और उनकी आपस में कुदूरत और नफरत मुसलसल कंटिन्यू रहती है। मेरी भी दुआ करती है, शौहर भी दुआ करता है, शौहर अपने आप को रासबाज समझता है, मेरी अपने आप को रासबाज समझती है, लेकिन दोनों ही कुदूरत और नफरत से भरे हैं। ये अलमिया नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये फरेब नहीं है जो हम अपने आप को दे रहे हैं कि हम दुआ करते जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बदी भरी है, नफरत भरी है। मसीह खुदा ने कहा कि अगर तू कुर्बान गाह के आगे तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को कुछ शिकायत है तो कुर्बानी को छोड़ दे, उस इबादत को छोड़ दे, पहले जाकर भाई से क्या कर, सुलह कर, फिर आकर कुर्बानी चढ़ा। अलमिया ये है कि मैं दुख से ये बात कह रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, जबकि मसीह खुदा की ये बुनियादी तालीम है माफी की। और खुदा का कलाम कहता है कि हम एक दूसरे को क्या करें, माफ करें, क्योंकि हम यीशु मसीह के क्या हैं, शागिर्द हैं। हाँ, अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द नहीं हैं फिर आप पर इसका इतलाक नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के पैरोकार नहीं हैं फिर माफी का इतलाक आप पर नहीं होता, क्योंकि मूसवी शरीयत जो कहती है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। और एक तरफ आप दावा करते हैं कि आप यीशु मसीह के क्या हो, शागिर्द हो, एक तरफ आप दावा करते हो आप यीशु मसीह के पैरोकार हो, लेकिन उसकी नफी यूं करते हो कि जब आप एक दूसरे को माफ नहीं करते हो। तो मैं कभी कभी सोचता हूं
کہ پتہ نہیں ہم کیوں اپنے آپ کو فریب دیے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہم انسانوں کو دھوکہ دے دیں تو دے دیں، انسان دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن خدا دھوکے میں نہیں آتا، نہ ہی ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے آج پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج یسوع مسیح کی صلیبی موت سے، جسے ہم مایوسی سے یاد نہیں کر رہے، فتح مندی سے یاد کر رہے ہیں، پہلا سبق میرے اور آپ کے لیے ہے، کیا آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے کدورت اور نفرت ہے جس نے آپ کو بے جا تنگ کیا ہو، بے جا ستایا ہو، یا آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسطیفنس پر جو مقدمہ بنایا یہودی لوگوں نے وہ جھوٹا تھا، جھوٹے طور پر فتویٰ لگا کر اس کو سنسار کر رہے تھے. تو اسطیفنس کہہ سکتا تھا اے خدا میں بے گناہ ہوں، ان لوگوں کو سزا دے، لیکن اس نے کہا اے خدا ان کا گناہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں، ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا. یہ یسوع مسیح کا سچا پیروکار ہے اور پریکٹیکل لائف میں وہی کرتا ہے جو اس کا نجات دہندہ کرتا ہے. جس طرح یسوع مسیح نے ان تمام ستانے والوں کو، مسلوب کرنے والوں کو، منہ پر تھوکنے والوں کے لیے کہا اے باپ ان کو معاف کر دے، اسی طرح اس کا پیروکار کہتا ہے اے خدا جو لوگ مجھے بے جا پتھر مار رہے ہیں ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا. یعنی ان کو کیا کر دے، ان کو کیا کر دے، معاف کر دے. اور یہی آج یہ گڈ فرائیڈے میری اور آپ کی زندگی کے لیے بنیادی یہ دن یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے لفظوں کو بھی یاد کریں. آپ بھی ان سب لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا، جنہوں نے آپ کو دکھ دے دیا، جن کی آپ شکل دیکھنا نہیں چاہتے. کبھی کبھی ایسا کہتی یار اس نے مجھے اتنی ذلت دی ہے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو پھر آپ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہو. پھر آپ کو یہ گڈ فرائیڈے منانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تو اس کے پیروکار منا رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے، آپ کے لیے جان دے دی اور مجھے اور آپ کو سبق دے دیا کہ جس طرح میں نے معاف کر دیا ہے تم بھی دوسروں کو کیا کر دو، معاف کر دو. تو یہ آج مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے، میں اصلی مسیحی ہوں یا نقلی مسیحی ہوں. اصلی مسیحی وہ ہیں جو یسوع مسیح کی طرح، اسطیفنس کی طرح دوسروں کو معاف کرنے کا کیا رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں. دوسرا کلمہ بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے دو ڈاکو تھے، سیریس کرائم میں دونوں انوالو رہے ہیں، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ لان تان کر رہے ہیں یسوع مسیح پر ایک کو ہوش آیا اور اس نے دوسرے کو کہا بھائی ایسا نہ کر، ہم تو گناہ کی سزا پا رہے ہیں، مگر اس نے گناہ نہیں کیا. یعنی گویا اس نے یسوع مسیح کو بے گناہ ہونے پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو گناہگار مان لیا، اور پھر یسوع سے درخواست کی کہ جب تیری بادشاہی آئے تو مجھے یاد کرنا. تو مسیح خداوند نے اس سے کہا کہ میں آج تو اس سے کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. بعض دفعہ لوگ اس پہ ایک کنٹروڈکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو تیسرے دن اس کی روح کو فردوس میں لے گیا. تو یسوع مسیح نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ آج تو فردوس میں. یسوع مسیح نے کہا میں تو اس سے آج کہتا ہوں. اگر آپ اس کی یونانی ٹرانسلیٹ پڑھے تو کاما لگانے سے بہت ساری سچویشن، جیسے آپ کہتے ہیں روکو مت جانے دو، ایک جملہ ہے روکو مت جانے دو، تو اگر آپ روکو پہ زور دیتے ہیں روکو مت جانے دو، اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں روکو مت جانے دو تو وہ اور مفہوم، پھر اس کا مطلب جانے دو. اگر آپ کہتے ہیں روکو مت جانے دو تو اس کا مطلب اس بندے کو روکو. اگر آپ کہتے ہیں روکو مت جانے دو تو پھر جانے دو، جملہ ایک ہی ہے. تو وہاں آپ یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع مسیح کہتے ہیں میں آج تو اس سے کہتا ہوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ جب یسوع مسیح تیسرے دن جی اٹھے تب وہ فردوس، وہ جو ایمانداروں کی روحیں تھی اس کو اپنے ساتھ فردوس میں
لے گئے۔ تو یہاں اس سے خدا کے کلام میں ہم ایک سبق سیکھتے ہیں کہ نجات صرف کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ وہ بائبل مقدس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، بپتسمہ لینا چاہیے، سیکرامنٹ میں ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے یہ سکھایا ہے کہ نجات صرف ایمان سے ہے۔ اس ڈاکو نے یسوع مسیح پر کیا لایا؟ ایمان لایا، اور وہ نجات یافتہ ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے اعمال حسنہ، آپ کی نیکیاں، آپ کے کام نہیں ہیں، نجات پلس کچھ اور نہیں۔ ایمان لانے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ آپ نے کسی قسم کے بھی گناہ کیے ہیں، آپ کی زندگی کیسی بھی رہی ہے، لیکن آج موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہگار مان لیں اور یسوع مسیح کو بے گناہ مان کر، اسے اپنا نجات دہندہ مان کر اسے قبول کریں، تو یسوع مسیح آپ کو بھی کہے گا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یہ میرا اور آپ کا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ دو ڈاکو ہیں، ایک اکڑا رہا ہے، اس کا ذاتی فیصلہ ہے، اس نے نہ اپنے آپ کو گناہگار مانا نہ یسوع کو بے گناہ، تو وہ گناہ میں مر گیا۔ ایک نے مانا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ تو یہی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے خود مختار بنایا ہے انسانوں کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ مسیح یسوع کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ خدا نے آزادی دی ہے۔ اگر گردن سے پکڑ کر نجات دلانی ہوتی تو یسوع مسیح دونوں ڈاکوؤں کو کیا کر دیتے؟ نجات دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور آج بھی جو مذہبی رہنما ہے ان کو بھی کسی کی گردن پکڑ کر توبہ کرانے کا رائٹ نہیں ہے۔ ہمیں پریچ کرنا ہے، آگے لوگوں کی فریڈم ہے، ان کا دل چاہے تو قبول کریں، دل چاہے تو قبول نہ کریں، بلکہ ہم دنیا کو پریچ کرتے ہیں، لیکن کوئی تشدد، کوئی طاقت کا استعمال، کوئی زبردستی نہیں ہے، خود مختاری ہے۔ جس کا دل چاہے اسے قبول کرے اور ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پوری دنیا کے لیے فریڈم ہے، آزادی ہے۔ اب جس کا دل چاہے قبول کرے، نجات پائے، جس کا دل چاہے اسے رد کرے اور اس کے نتائج بھگتے، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ اب وہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اب اس ڈاکو نے جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اب اس پر سزا کا حکم نہیں ہے اور دوسرے پر سزا کا حکم ہے۔ یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے۔ آزادی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار مان کر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تیسرا کلمہ جو بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے اپنے شاگرد سے کہا، یہ تیری مقدسہ مریم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تیری ماں ہے، اور پھر مقدسہ مریم سے کہا یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو اس کی بھی بائبل مقدس میں آپ دیکھیں یسوع مسیح جون کنی کی حالت میں ہے، دکھ کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لا آف گاڈ، وہ خدا کی شریعت کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ موسوی شریعت میں جو بڑا بیٹا ہوتا تھا والدین کی پرورش کرنے کا رائٹ اس کا تھا، کیونکہ پلوٹے ہونے کا حق تھا نا جب ڈبل، تو ڈبل یہ بھی تھا، ہم صرف حق جتاتے ہیں، کچھ کام وام نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پلوٹے جو تھے ان کا ڈبل حصہ ہوتا تھا، لیکن ان کا رائٹ ہوتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت بھی وہ کریں، ان کو سنبھالیں۔ تو یسوع مسیح جیتے جی بھی بائبل میں لکھا ہے 30 سال تک وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے تابع رہا۔ یہ کتنا اوبیڈینٹ بچہ ہے، یہ کتنا فرمانبردار بچہ ہے۔ اور آج ذرا بچے دیکھیں کہ اگر باپ ایک گلاس پانی کا مانگے اور دوسری دفعہ مانگے تو گلاس ہی پھینک دیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ برکتیں کہاں سے لیں گے۔ لوکا کی انجیل 2 باب 51-52 لیبرز پڑھیں تو لکھا ہے وہ 30 برس تک جب تک خدمت کے لیے نہیں نکلا مقدسہ مریم اور یوسف کے تابع رہا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دکھ کی حالت میں بھی وہ لا آف گاڈ کو بھولا نہیں ہے۔ خدا کا جو لا ہے، جو شریعت ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور وہ صلیب پر ہے، لیکن وہ ایک شاگرد کے ذمے یہ بات لگاتا ہے کہ وہ اس کی
लुक आफ्टर करे। बाइबल की बात नहीं है, ये रवायत है कि यूहन्ना ने उस वक्त तक मुनादी शुरू नहीं की जब तक कि मुकद्दसा मरियम इस दुनिया से कूच नहीं कर गई। यानी गोया उसने अपने निजात दहिंदा की इस बात को बड़ा ही सीरियस लिया है। तो आज इससे मेरे और आपके लिए ये सबक है कि बाइबल मुकद्दस की कलाम के मुताबिक जो वालिदैन की इज्जत का दर्स हमें दिया गया है, हम उसकी वायलेशन ना करें और सजा ना पाएं, बल्कि हम यीशु मसीह को सामने रखें और माँ बाप की इज्जत करें कि वो खुद खुदा होकर इस जमीन पर जब जिस्म अख्तियार किया तो वो उन कानूनी तौर पर जो वालिदैन थे उनके ताबे रहा और मुझे और आपको दर्स दिया, और फिर उनकी खिदमत के लिए वो आखिरी लम्हात में भी, दुख की हालत में भी वो भूला नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो वालिदैन को इस तरह झटका दे देते हैं कि मैं तो खुद मर रहा हूं तो मैं आपके लिए क्या करूं। तो भाई खुद मर रहे हो तो फिर इसी तरह मरते जाओगे जब आप खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी करोगे। तो आए खुदा के कलाम का खौफ अपने ऊपर रखें, और इसीलिए सख्त कवानीन थे पुराने अहदनामा में कि जो अपनी माँ और बाप को बुरा भला कहता है उसे जान से मार दिया जाए। और फिर बाइबल में लिखा है तो अपनी माँ को बढ़ापे में हकीम ना जान। कभी कभी हम पर जो लानतें होती हैं, जो बेबरकतियां होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि अपने माँ बाप की जिस तरह प्रॉपर हमें इज्जत करनी चाहिए उस तरह हम नहीं करते हैं। यीशु मसीह से देखें कि सलीब में दुख की हालत में भी वो कलाम मुकद्दस में जो कुछ लिखा गया है उसकी अतायद करता है, और ये मेरे और आपके लिए सबक छोड़ दिया है कि हम भी इसी तरह खुदा के शरीयत को और उसके कवानीन की पाबंदी करें, चाहे हम दुख की हालत में हो, और वालिदैन के जो हकूक हैं, वालिदैन की जो इज्जत है वो करें। बाज़ दफा मैंने एक दिन पैगाम दिया था कि अगर आप मरते हुए डाकू की तरह तौबा कर लें तो आप जन्नत में चले जाएंगे, फिरदौस में चले जाएंगे, लेकिन इस जमीन पर आपका भला नहीं होगा। अगर आपने माँ बाप पर लानत की है, अगर आपने माँ बाप को सताया है, अगर आपने माँ बाप को दुख दिया है, अगर आपने माँ बाप की सरकशी की है, तो इस जमीन पर भला नहीं होगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस ये बताता है कि तो अपनी माँ और बाप की इज्जत कर ताकि जमीन पर तेरा क्या हो, भला हो। तो अगर आपको दुख इस वजह से मिल रहे हैं कि आपने माँ बाप की तौहीन की है, तो अपने गुनाह से माफी मांगे, और आज यीशु मसीह को सामने रखकर आप दुख की हालत में भी हो तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करें, उनके जो हकूक हैं वो पूरे करें। चौथा, कलमा मसीह खुदाम की ज़बान मुबारक से जो निकला वो एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह ने हमारी बदकिरदारी को अपने ऊपर उठा लिया तो खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। अब खुदा का गजब उसके ऊपर है क्योंकि उसने पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठाया है। इसलिए यीशु मसीह चिल्ला उठे, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ दिया है। तो इससे मेरे और आपके लिए सबक ये है कि गुनाह की कितनी भयानक सजा है जो मेरे खुदा यीशु मसीह ने सही, वरना हम हमेशा अबदी हलाकत में चले जाते। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए गुनाह की भयानक सजा खुद बर्दाश्त की। तो आज मुझे और आपको ये सीखना चाहिए कि हम गुनाह में जिंदगी बसर ना करें, बल्कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अब यीशु मसीह के होकर हम पाक जिंदगी बसर करें। अगर हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं और कंटिन्यू गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो ये तजाद है हमारी बातों में और हमारे अमल में, और इसको सीरियस लें गुनाह को। कभी कभी हम गुनाह को सीरियस नहीं लेते, हम मजाक समझते हैं, लेकिन इसकी सजा देखें कि खुदा ने अपनी निगाहें यीशु मसीह से हटा ली। किस वजह से? क्योंकि मेरी और आपकी बदकिरदारी को वो अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गए। फिर पांचवा कलमा खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा
میں پیاسا ہوں. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہا کہ پیش گوئی پوری ہو، کیونکہ انبیاء کرام کی معرفت کہا گیا تھا. تو بے شک یسوع مسیح نے انبیاء کرام کی پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ بھی کہے، لیکن یسوع مسیح نے بحثیت بشریت بھی یہ الفاظ کہے. وہ لوگ جو سمجھتے نہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامل انسان ہے، کامل خدا کامل انسان ہے. اس نے جسم اختیار کیا اور اس جسم میں ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے، اس بدن میں کمزوری آتی ہے، یہ بدن روتا ہے، ہنستا ہے. اور اسی طرح یسوع مسیح بھی یہ حقیقت میں بدن اختیار کیا اور وہ حقیقت میں ایک جسمانی اس بدن رکھتے ہوئے پیاسا بھی تھا جب اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک سپاہی نے اسے وہ اسپنج لے کر اسے چسانے لگا تو مسیح نے ریفیوز کر دیا، کیونکہ جو سلیب پر لٹکائے جاتے تھے یہ بڑی پینفل ڈیتھ ہوتی تھی. اگر آپ کسی کو گولی مار دیتے ہیں یا ایک دم مار دیتے ہیں تو ایک دم آدمی مر جاتا ہے، تکلیف نہیں اٹھاتا ہے، لیکن یہ سلیب پر جو جن کو چڑھایا جاتا تھا یہ رفتہ رفتہ انسان مرتا تھا، بڑی پینفل بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا تھا. اور اسی لیے لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ کیونکہ آگے سبت تھا تو ڈاکو تو بھی مرے نہیں تھے کہ ان کی ٹانگیں توڑی تاکہ وہ مر جائیں، لیکن جب یسوع مسیح کی طرف آئے تو وہ مر چکا تھا. تو یاد رکھے کہ یہ پینفل انتہائی کرب کی یہ اذیت ہے جو یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سہی. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، یقیناً ایک کامل انسان ہونے کی حیثیت سے اور پھر پیش گوئی کو پورا کرنے سے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. آج میں اور آپ سوچیں اس میں سبق کیا ہے کہ یقیناً یسوع مسیح اتنی اذیت سہی اس صلیبی موت، اور کس کے لیے سہی؟ کس کے لیے سہی؟ نہیں ہمارے نہیں کہیں، کس کے لیے کہیں؟ سنگل کہیں اپنے آپ کو، کس کے لیے سہی؟ آپ ذرا زور سے بولے، کس کے لیے سہی؟ میرے لیے. ہمارے لیے تو ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں کس کے لیے، میرے لیے. اور اس کے لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کے لیے آیا، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی گناہگار نہ ہوتا تو یسوع کو میرے لیے آنا پڑتا. تو یسوع مسیح نے صلیب پر جو یہ اذیت سہی وہ میرے لیے سہی. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ وہ یقیناً جس نے پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے کہا میں پیاسا ہوں، اور ایز اے انسان ہونے کے ناطے سے اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو کیا وہ آج بھی میری اور آپ کی محبت کا پیاسا تو نہیں ہے کہ ہم جو دعوے دار ہیں کہ ہم مسیحی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہیں، جن کے لیے اس نے خون بہایا ہے، شاید ہم نام کے مسیحی کہلاتے ہوں، تو کتنا کرب ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس نے جان دی، شاید آج تک ہم نے پہچانا نہیں ہے. تو آج میں اور آپ پہچانیں کہ وہ میرے لیے اس نے یہ تکالیف سہی، اور یقیناً بشریت میں وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں ان سارے دکھوں میں. پھر چھٹا کلمہ اس نے کہا تمام ہوا. تو یاد رکھیں کہ یہ وہ سارا مشن تھا جو خدا باپ نے اس کے سپرد کیا تھا، اس کو اس نے پورا کر دیا اور کہا تمام ہوا. اور وہ مشن کیا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں جائے، وہاں فقیروں فریسیوں کے حوالہ کیا جائے، دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ مشن تھا جو باپ نے اسے دیا تھا کہ وہ شریعت کے متحد پیدا ہو، پھر وہ شریعت کے متحد زندگی بسر کرے اور گناہ نہ کرے، شریعت کے متحد سارے کام کرے اور پھر کفارہ دے. اور اب یسوع مسیح یہ فتح کی للکار ہے کہ تمام ہوا. یعنی اے خدا باپ، جو کام، جو مشن، جو منصوبہ، پلان میرے تو نے سپرد کیا تھا، میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ پورا
پورا کر دیا ہے. میں نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دے دی ہے, اپنی قربانی دے دی ہے. اور یاد رکھیں کہ اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اب ہمیں نجات کے لیے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے, نجات کے لیے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شریعت پر عمل کرنے سے نجات ممکن ہی نہیں تھی. اس لیے خدا کو اپنے بیٹے کلمے یسوع مسیح کو بھیجنا پڑا. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے شریعت کو پورا کر دیا. میں اور آپ شریعت کو پورا نہیں کر سکتے. اب ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست بازی ملتی ہے, اور یہی یسوع کا مشن تھا جس کو اس نے پورا کر دیا اور کہا تمام ہوا. پھر ساتواں اور آخری کلمہ جو مسیح خدا نے اپنی زبان مبارک سے کہا وہ یہ کہا کہ اب آپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اب یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں جو پہلا کلمہ کہا وہاں بھی کہا اے باپ, اور پھر آخری کلمے میں بھی کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو مسیح خداوند نے کہا کہ مجھے اپنی روح دینے کا بھی اختیار ہے, واپس لینے کا بھی اختیار ہے. اور یہ بڑا خوبصورت ملاپ ہے کہ یسوع مسیح بڑے کانفیڈنس سے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور اس سے بھی میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں مرنے کے بعد وہ کانفیڈنس ان کے اندر اعتماد ہے کہ ان کی روح کہاں چلی گئی ہے, وہ اپنی روح کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ بھٹکتی نہیں ہے جس کے لیے پیچھے سے قبروں پہ لسی گرانی پڑے, برسیاں کرنی پڑے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی سچا مسیحی ہے تو اس کو اس کلمے سے سبق سیکھنا چاہیے. کانفیڈنس ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. پالوس کو کانفیڈنس ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے کہاں چلا جاؤں, بھٹکتا پھروں نہیں, میں کوچ کر کے یسوع کے پاس چلا جاؤں. تو جب ہم ان کلموں پر لیکچر سنتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن جب موت کا سبب بنتے کوئی شخص ہمارا عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا بکسا توڑ دیتے ہیں اور اس کی پٹیاں ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں اور فادر یا پادری کو دھکے مارتے ہیں, ہائے ایسا نہ کرو ویسا. یہ محبت نہیں ہے, جہالت ہے. اور میں نے اس 31 ایئرز میں یہ جہالت دیکھی ہے. اور یہ جہالت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کا ایمان درست نہیں ہے. شاید وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں, نامی مسیحی ہوں گے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بہن بھائی یا باپ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی روح کہاں چلی گئی ہے. اگر اس کو پتا ہو یسوع کے پاس چلی گئی ہے تو پھر یہ جہالت کا کام کریں گے؟ بتاؤ بھائی, کریں گے؟ نہیں کریں گے. میں یہ سخت لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ مسیح کے نقشے کا مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. پالوس کہتا ہے میرا بڑا جی چاہتا ہے میں کوچ کر کے کہاں چلا جاؤں, یسوع کے پاس چلا جاؤں. تو خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب ہمارے عزیز یا ہم خود یسوع مسیح کے سچے شاگرد ہیں, اور جب کوئی حادثہ بنتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, کسی طریقے سے بیماری سے, گولی سے, حادثات سے کوئی روح اس بدن سے جدا ہو جاتی ہے, ہم ایمان رکھیں کہ وہ روح میرے منجی دو عالم خدا یسوع مسیح کے پاس ہے, اور ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے. وقتی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے, آسمان پر جائیں گے. لیکن میں نے کئی ایسے جنازے, مجھے ایک دفعہ کسی علاقے میں, نام نہیں لوں گا, علاقے میں تھا تو ان کی ایک بیٹی فوت ہو گئی, تو بہت خلقت تھی. تو جب میں جنازہ کرنے لگا تو وہ بس مجھے آگے نہیں ہونے دے رہے تھے, بس پیٹتے جا رہے تھے, اور انہوں نے وہ جو بکس ہوتا ہے اس کا اوپر کا ڈھکنا پکڑا, اس کو توڑ پھاڑ دیا, یہ اور پٹائی اپنی اور دوسروں کے ہاتھ, برا ہاتھ. ایک بندہ مجھے کہتا ہے فالسف جی کلام شروع کرو, تو میں نے کہا میں کلام
यीशु मसीह को सुनाना है? भाई जिनको सुनाना है उनको एहतराम ही नहीं है। तो अभी मैंने देखना ये जितनी देर पादी साहब कलाम करेंगे उतनी देर शोर डालेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। बाद में मैं कहा भी अब रोते रहो, अब क्यों चुप हो गए हो? या तो रो रो के खुद भी मर जाओ। लेकिन सिर्फ आप कलाम की बेहुरमती करने का तरीका सीखा है, और ये मैंने अक्सर देखा है। और मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो मसीह यीशु की तालीम को ना जानते हैं, ना बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, ना उनका ईमान दुरुस्त है। जिनका ईमान दुरुस्त है वो रोते रहे, सारा दिन रोते रहे, रात रोते। रोने कोई गुनाह नहीं है, बेहुरमती ना करें, रोने की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आज वो सबक सीखें कि यीशु मसीह ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, एतमाद दिया है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। पालूस कहता है मेरा बड़ा जी चाहता है मैं कूच करके यीशु के पास जा रहूं। और फिर खुदा का कलाम हमें ये सुनाता है कि जब स्तिफनस शहीद हो रहा था, उसकी रूह को यीशु मसीह खड़े होकर क्या कर रहा है? इस्तकबाल कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है, लेकिन स्तिफनस कह रहा है कि मैं इब्ने आदम को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। वो शहीदों की रूहों का इस्तकबाल करता है, इससे बड़ा ऑनर क्या है? लेकिन न जाने हमें समझ इसलिए नहीं आती, हम इस दुनिया में मरना ही नहीं चाहते हैं। मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को भी देखा है, वैसे बातें करते हैं मरने की। जब मरने की बात आए तो कहा ना हले काके की शादी देखनी है, हले ओदी शादी, यानी मरने का दिल नहीं करता, बातें करते हैं। लेकिन याद रखें कि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि अगर आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो इस कलमे से सबक सीखें। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको तसल्ली दी है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। स्तिफनस भी अपनी रूह खुदाम के हाथों में देता है। पालूस कहता है कि मैं मरूंगा और मेरी रूह यीशु के पास चली जाएगी। इसलिए जो लोग यीशु मसीह के पैरोकार हैं उन्हें रोने का हक है, लेकिन मायूसी से रोना नहीं है, बक्से को नहीं तोड़ना है, और पादरियों और फादरों की बेहुरमती नहीं करनी है, बल्कि ये ईमान रखना है कि आपका वो अजीज यीशु मसीह के पास चला गया है, उसकी रूह यीशु मसीह के पास चली गई है। तब ही आपको इत्मीनान मिलेगा, वरना जिंदगी में कभी आप इत्मीनान हासिल नहीं कर सकेंगे। सो मेरे अजीजों, मैंने कोशिश की है कि मैं इख्तिसार के साथ उन तमाम सलीबी कलमात को आपके सामने रख सकूं। मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबसे कि आप, जरूरी नहीं है आप बहुत अगर स्टडी कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर आप इसके इख्तिसार के सबक को भी सीख लें तो ये भी काफी है। सो मैं ईमान रखता हूं कि आपने संजीदगी से इस कलाम को सीखा है, तो आज इन असबाब को अपने घर ले जाएं, अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं, तो यकीनन फिर आपकी जिंदगी से यीशु नजर आएगा और लोग आपके वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको इस कलाम को कबूल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। खुदावन आपको और आपके घराने को अपने पाकलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आप देख रहे हैं सिल्वेस्टर टीवी।